میر کے والد نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر علی رضا کے والد نے بیٹے کی قبر کشائی سے منع کر دیا۔ میڈیکل بورڈ میں اچانک تبدیلی پر میر علی کے والد نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میر رضا کے دوبارہ پوسٹ مارٹم میں رکاوٹ، والد کا نئے میڈیکل بورڈ پر اعتراض۔ کراچی میں نوجوان تاجر کی موت کیسے ہوئی؟ میر رضا کے موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ تحقیقات میں پیش رفت کے لیے عدالت کی ہدایت پر تشکیل شدہ 8 رکنی میڈیکل بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا۔ نئے بورڈ میں ڈاکٹر سمیہ سعید کے علاوہ تمام ارکان کو تبدیل کر دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ میں اچانک تبدیلی پر میر رضا کے والد نے بیٹے کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم سے صاف انکار کر دیا۔ میر رضا کے والد کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے کو کوئی چیز بولی نہیں گئی ہے، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لی گیا ہے۔ ہمیں جو دن بھر میں ہم کورٹ میں گھومتے رہے اس سے تو ہمیں پاس جو لیٹر ملا ہے، اوتھینٹیکیشن کس لیٹر کی ہے؟ 8 لوگوں کا پرچہ نکلا ہے، 1 بجے دوسرا کر دیا، 5 لوگ 4 لوگ حیدرآباد کے، 1 یہاں کا۔ کیوں بھائی؟ کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا، وہ ہمارے پاس ہے نا، وہ ٹیم آئے، وہ اس کے بعد بات کریں گے۔ نئے بورڈ میں ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین، لیاقت یونیورسٹی جامشورو کے ڈاکٹر قاضی اکبر، پیتھولوجسٹ ڈاکٹر عابد حسین چانگ، پولیس سرجن حیدرآباد ڈاکٹر وسیم شامل ہیں۔ پولیس سرجن سمیہ سعید نے ایس پی ایسٹ کو خط لکھ کر ڈاکٹر اسامہ شیخ کی بنائی ہوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔ سمیہ سعید نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، زخم پر موجود بارود کے نشانات کا کیمیکل تجزیہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی فورنسک معیار کے مطابق تصاویر لی گئیں۔ میر رضا سے متعلق مزید بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس وقت اہم خبر موصول ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا تیسرا مرحلہ بتایا جا رہا ہے کہ پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں میں سے 7 ہیں جن پر انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حویلی کی 1 اور ضلع باغ کی 3 نشستیں بتائی جا رہی ہیں جن پر الیکشن 10 اگست کو ہوں گے۔ بلندری کی 2 ہیں۔ راولا کوٹ کی 5 نشستوں پر شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر، اس میں اہم خبر موصول ہو رہی ہے۔ اس وقت الیکشن سے متعلق تیسرا مرحلہ آن پہنچا ہے، لیکن اس سے پہلے خبر موصول ہو گئی ہے کہ پونچھ ڈویژن کی 11 نشستیں بتائی جا رہی ہیں جن میں سے 7 پر انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی حتمی وجوہات تو ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یقینی طور پر جو زمینی حالات وہاں پر ہیں شاید یہی وجہ بتائی جا رہی ہے، یا موسمی حالات۔ اس حوالے سے قبل از ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن اس وقت خبر موصول ہو رہی ہے کہ پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں میں سے 7 پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حویلی کی 1 اور ضلع باغ کی 3 نشستیں ہیں جن پر الیکشن 10 اگست کو ہوں گے، جبکہ بات کی جائے پلندری کی تو یہاں پر 2، جبکہ راولا کوٹ کی 5 نشستیں ہیں جس پر شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر، یہاں پر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، اس میں کچھ ایسی سیٹیں بتائی جا رہی ہیں، نشستیں بتائی جا رہی ہیں جن پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، اور تقریباً 7 پر انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 راؤنڈز ہوئے ہیں، 2 فیزز ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ دھاندلی کے الزامات اور الیکشن چوری کے الزامات نون لیگ پر لگائے گئے، اور ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران جو دوسرا فیز تھا اس میں بھی موسمی صورتحال کی بنا پر کچھ جگہوں پر انتخابات کو ملتوی کیا گیا تھا۔ میر رضا کی قبر کشائی والدین کے اعتراض پر مؤخر کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی حمید اللہ نے تصدیق کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، طارق روڈ قبرستان پر موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے خرم گلزار۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا۔ میر رضا کیس میں آج قبر کشائی کے لیے اہل خانہ دوست احباب یہاں موجود ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے جو پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی کا عمل ہے اس کو روک دیا گیا ہے، اور اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو پہلے میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا اسی میڈیکل بورڈ سے ہی قبر کشائی کی جائے۔ لیکن رات میں ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اور اس میں جو 8 رکنی میڈیکل بورڈ تھا اس کو تبدیل کر کے 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں رضا کے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا ہے کہ جیسے پورٹری کیا جا رہا تھا شروع میں کہ لگے سوسائڈ کی طرف، جیسے انہوں نے کچھ ایویڈنس نکال دیے کہ وہ گن لے کے جا رہا ہے، یہ دکھا دیا، تو انہوں نے بولا کہ اس کو نا سوسائڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اوپن شٹ کیس دکھا دیں گے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی کیس نہیں ہے۔ وہ پولیس سرجن نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ گولی پیچھے سے لگی تھی، تو آبویسلی کوئی بندہ پیچھے سے گولی نہیں مار سکتا۔ نارمل بندہ بھی ہوگا نا وہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنا فالس نیریٹو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں زیادتی تو ہوئی ہے، لیکن زیادتی کے آگے اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انصاف لا کے دے۔ ایک درخواست بھی انہوں نے اس موجودہ میڈیکل بورڈ کے خلاف جو ہے وہ مجسٹریٹ کو جمع کرا دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور قبر کشائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ تاہم اہل خانہ کی جانب سے ابھی یہ مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں پڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید 2 کارروائیاں کی گئی ہیں جس میں بھارتی حمایتی یافتہ 10 خارجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف
शरीफ, इनके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 10 खवारिज हलाक कर दिए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक 6 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गईं। पहली कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला आज़म वर्सक के इलाके में की गई। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के गिरोह ने चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसके जवाब में पाक फौज की मौसर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला दीर में की गई, जहां 2 खवारिज हलाक हुए। खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब कार्रवाइयों में 10 खवारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का सरबराही इजलास आज होगा। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जद्दा में मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क सदर से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का इम्कान है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला सतह के वफ़द के हमरा पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़म ज़ाहिर किया है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी पर बातचीत जारी है। तीनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुमकिन है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में उम्रा अदा किया और रोज़े रसूल पर हाजिरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ अता तारर और दीगर भी इनके हमरा थे। वफ़द ने मुल्क को कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। और नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पेट्रोल छिड़क दिया है। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बाद भी उम्मीद तो ये थी कि मुल्क भर में कीमतों में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी, मगर बहुत ही मामूली कमी ने शहरियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुकूमत ने लोगों की उम्मीदों पर पेट्रोल छिड़क दिया। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल गिरावट के बावजूद ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली सी कमी की। अवाम ने इस मामूली कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। जब बढ़ाना हो गया तो डायरेक्ट 50 से 20 रुपये इजाफा करते हैं। जब कम करने का टाइम आ गया तो बातें बनाते हैं 1 रुपया 0.5 0.2 1 रुपये से, ये इससे कोई रिलीफ नहीं है। इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कोई इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, ना कोई पेट्रोल के लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। आमदनी उतनी है, लेकिन जो है महंगाई उससे नहीं जा रही जिस तरह जा रही है। शहरी कहते हैं कि यूं लगता है कि ओगरा का सिस्टम उल्टा चल रहा है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम के मसनूआत में मामूली इजाफे पर मुल्क में ज्यादा इजाफा और आलमी मार्केट में ज्यादा कमी पर मुल्क में मामूली सी कमी की जाती है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 19 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे की मामूली कमी की। पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुल्कगीर होगा। 500 से ज़ायद अहम शहराओं पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र कहते हैं कि सड़कें बंद होंगी, सिर्फ एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त होगी। कराची में शाम 4 बजे मुख्तलिफ शहराओं से एहतजाजी काफ़िले रवाना होंगे। पाकिस्तानी मुत्तहिद हों तो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स की वसूली के खिलाफ, पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और हुकूमती ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान भर के 510 शहरों के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज होगा। सड़कें बंद की जाएंगी और सिर्फ एम्बुलेंसों को गुजरने का मौका दिया जाएगा। शहर कराची में 4 बजे शहर कराची के तूलो अर्ज से काफ़िले मज़ार कायद की जानिब आएंगे, जहाँ से एक बड़ा एहतजाजी कारवां इंशाअल्लाह ताला शारा फैसल की जानिब जाएगा। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों को पेट्रोलियम लेवी भत्ता वापस लेने पर मजबूर करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल बताएगा कौन कौन सी अहम शाराएं जो बंद हो रही हैं यहाँ पर?
بالکل پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی دی گئی ہے۔ لاہور میں جو ہے وہ کرتبہ چوک پر مرکزی احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل روڈ پر، فیروز پور روڈ اور ملتان روڈ پر بھی لاہور کی ان 3 اہم شاہراہوں پر بھی جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی ہے، اور ملک بھر میں 510 اہم شاہراہوں پر جو احتجاجی مظاہرے آج کیے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، ان سے جماعت اسلامی کی صوبائی اور مرکزی قیادت جو ہے وہ خطاب کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ منصورہ میں تمام جو احتجاجی مظاہرے ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں گے، اور ان کے نگرانی میں یہ تمام کے تمام جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ یہ آج ہوں گے۔ اور جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کو جو ہے وہ دھرنوں میں بھی تبدیل کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔